بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں کہانی نیبو نچوڑ۔ موسم گرما میں اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو نوید نے اپنے ماموں کے پاس لاہور جانے کا پروگرام بنا لیا۔ نوید کو لاہور میں گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا شوق تھا۔ لاہور پہنچ کر نوید نے اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ سیر و تفریح کا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ نوید کو لاہور آئے ہوئے ابھی تیسرا روز تھا۔ وہ دونوں منار پاکستان سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک خوبصورت ہوٹل نظر آیا۔ سلیم یہاں آتا رہتا تھا۔ یہاں کی دال سلیم کو بہت پسند تھی۔ دونوں دوست ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل کے ہال میں کھانوں کی خوشبوئیں مہکی ہوئی تھیں۔ سلیم اور نوید ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے اور کھانے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہوٹل کی دال واقعی مزیدار تھی۔ نوید تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی انہوں نے 2-4 نوالے ہی لیے تھے کہ ایک شخص ان کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ نوید اور سلیم نے سوالیہ نظروں سے اس اجنبی کو دیکھا۔ اس شخص نے جیب سے ایک بڑا سا نیبو نکالا اور کہنے لگا، بھائی صاحب، دال کا مزہ تو نیبو کے ساتھ ہے۔ آپ ایک دفعہ ذائقہ چکھ کر دیکھیں۔ جب اس شخص نے نیبو کی تعریفیں کی تو سلیم اور نوید کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ان کو آمادہ دیکھ کر اس اجنبی نے اپنا نیبو سالن کی پلیٹ میں نچوڑ دیا۔ سلیم نے اخلاقاً اس کو بھی کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ شخص آستینے چڑھا کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ ناچار سلیم کو کھانا منگوانا پڑا۔ سلیم سمجھ گیا کہ یہ شخص مفت خورا ہے۔ اس کی حقیقت سلیم اور نوید پر کھل چکی تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے۔ ادھر وہ نیبو نچوڑ مالے مفت دلے بے رحم والے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر نوالوں پر نوالے لے رہا تھا۔ سالن میں نیبو نچوڑنے کے بہانے اس کی دلی مراد بھر آئی تھی۔ سلیم اور نوید کھانے سے فارغ ہو کر اٹھنا چاہتے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے نیبو نچوڑ کھانے سے فارغ ہوا اور رسمی سا شکریہ ادا کرتے ہوئے، یہ جا وہ جا۔ سلیم اور نوید نے مان نہ مان تیرا مہمان والا محاورہ سنا ہوا تھا، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب آج سمجھ میں آیا تھا۔ سلیم نے ایک سرد آہ بھری اور کاؤنٹر پر جا کر دگنا بل ادا کیا۔ سچ ہے کہ مفت خوری ذلت والا کام ہے۔ اخلاقی سبق: غیرت بڑی دولت ہے۔ مفت خوری مذموم فعل ہے۔